کبھی وہ محسوس ہوا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں مگر اندر کچھ خالی سا ہے؟ دل پر جیسے کوئی بوجھ تو نہیں مگر روح میں ایک عجیب سی ایک انجانی بے چینی سی ہے۔ آج ہم اسی کیفیت کی گہرائی میں ذرا اتر کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے توجہ کی معیشت اور اندرونی سکون سے کچھ بہت گہری باتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ احساس یہ کام کی زیادتی کا نہیں ہے، یہ دراصل ہماری توجہ کے قتل کا نوحہ ہے۔ جی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سیدھا روح کو چھوتی ہے۔ تحریر بالکل صحیح نشاندہی کرتی ہے کہ آج کا انسان وہ مر نہیں رہا، وہ تو آپ کہہ لیں بکھر رہا ہے۔ بکھر رہا ہے؟ ہاں، اس کی توجہ، اس کا وہ اندرونی سکون، زندگی سے جڑا اس کا مقصد، یہ سب کچھ خلفشار یعنی ڈسٹریکشن کی دھند میں جیسے گم ہو رہا ہے۔ ہم ایک ایسی معیشت میں جی رہے ہیں جو اصل میں ہماری توجہ کو نیلام کر رہی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان اسکرینوں میں کھو کر ہم آرام پا رہے ہیں، سکون مل رہا ہے، مگر حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنا قیمتی وقت، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہاں تک کہ اپنی روح کے جو نازک حصے ہیں وہ سب اسی ڈیجیٹل دنیا کی نظر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تحریر میں سٹریس اور ڈسٹریکشن کا جو فرق بتایا گیا ہے وہ بہت اہم ہے میرے خیال میں۔ جی، فرق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، سٹریس جسم اور ذہن کو تھکا دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر اس تھکن کے بعد آپ خود کو سنبھال سکتے ہیں، آرام کر کے، وقفہ لے کر۔ ہاں، واپسی ممکن ہے۔ واپسی ممکن ہے، لیکن ڈسٹریکشن یہ روح کو تھکاتا ہے، یہ انسان سے اس کی موجودگی چھین لیتا ہے، لمحہ موجود میں جینے کی صلاحیت۔ یہ ایک ایسی کیفیت طاری کرتا ہے جس کے بعد انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کون تھا، وہ کہاں کھڑا تھا۔ تحریر اسے ایک ایسی خطرناک قید کہتی ہے جس کے قیدی بھی ہم خود ہیں اور دربان بھی۔ یعنی آزادی کا دروازہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے مگر ہم اسے کھول نہیں پا رہے۔ یہ خیالی کتنا پریشان کن ہے کہ ہر بار جب ہماری توجہ بھٹکتی ہے ہم اپنے وجود کا ایک ایک حصہ کھو دیتے ہیں۔ جی، تحریر کہتی ہے کہ خلفشار وقت نہیں چراتا، یہ ہماری موجودگی چرا لیتا ہے۔ ہم لمحے موجود میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں ہوتے۔ بالکل۔ ذرا اس کیفیت کا تصور کریں، ایک لمحے میں 100 بار بے چینی سے فون کو دیکھنا۔ یہ عادت، یہ عمل ہمیں کتنی بار زندگی کو جینے سے، اپنے پیاروں کو وقت دینے سے یا خود اپنے اندر کی آواز سننے سے روک دیتا ہے۔ تحریر کا ایک جملہ ہے جو بالکل دل پر نقش ہو جاتا ہے کہ جو انسان اپنے ذہن کا مالک نہیں رہتا، دنیا اسے اپنا غلام بنا لیتی ہے، اور یہ غلامی صرف جسمانی نہیں، یہ روح کی غلامی ہے۔ تو پھر اس بکھراؤ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ ہے اپنی توجہ کو، اپنی روح کو اس خلفشار سے بچانے کا؟ تحریر ایک بہت ہی، آپ کہیں، عمیق اور روحانی راستہ دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اپنی توجہ کو عبادت کا درجہ دے دو۔ عبادت کا درجہ؟ جی، یعنی جو بھی کرو پوری توجہ، پورے دل، پوری روح کے ساتھ کرو۔ اگر سنو تو ایسے سنو کہ سماعت کو گہرائی عطا ہو جائے۔ اگر کسی سے بات کرو تو مکمل طور پر اس کے لیے اس لمحے میں حاضر رہو۔ اگر دعا مانگو تو یوں مانگو کہ تم اور تمہارے رب کے بیچ کوئی پردہ نہ رہے، پوری یکسوئی سے۔ توجہ کو عبادت بنانا، یہ تو صرف کام کو بہتر کرنے کی کوئی ٹپ نہیں لگتی، یہ تو اپنی ذات کو دوبارہ پانے، اپنے وجود کو مجتمع کرنے کا عمل ہے۔ یقیناً، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ دنیا میں بامانی تبدیلیاں وہی لوگ لائے ہیں، لازوال کام وہی کر گئے ہیں جو اپنی توجہ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا جانتے تھے، جو خلفشار کی ان لہروں پر سوار ہونے کے بجائے اپنے اندر کے سکون میں لنگر انداز ہونا سیکھ گئے تھے۔ اپنی توجہ کو قابو میں رکھنا دراصل اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ تو آخر میں یہ تحریر ہمیں ایک بہت بنیادی انتخاب پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیا ہم واقعی جینا چاہتے ہیں اپنی پوری موجودگی، اپنی روح کی تمام تر گہرائی کے ساتھ، یا پھر ہم محض آن لائن سایوں کی طرح بس وجود رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے، سٹریس ہمیں گرا سکتا ہے مگر ڈسٹریکشن تو ہمیں مٹا سکتا ہے، ہمیں غائب کر سکتا ہے جیسے ہم تھے ہی نہیں۔ جی، اور یہ جو خطرناک قید کا ذکر ہوا، سب سے غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اس قید کی دیواریں باہر نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے اندر ہیں۔ ہمارے اندر؟
تو کیا اپنی بکھری ہوئی توجہ کو سمیٹنا، اسے دوبارہ اپنا مالک بنانا، کیا یہی اس قید سے رہائی کی واحد کنجی ہے؟ کیا یہی اپنی روح کو مرنے سے بچانے اور اپنے وجود کو دوبارہ زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے؟ یہ سوال، یہ امکان، یہ ہم سننے والوں کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔